يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي حبك بدلالي سكان ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو فیال علیہ السلام مدد. مومنین کرام، اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے. آپ سب کے کمنٹس میرے تک پہنچے. ضرور کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں اور اپنے مشورے دیا کریں تاکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے مشورے جو بھی آپ کمنٹس میں دیں گے ان پہ بھی ہم عمل کر کے مزید بہتری لائیں. آج میں ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی جو زمین پہ بھیجے، تو وہ نبی کسی نہ کسی علاقے کے لیے، کسی نہ کسی شہر کے لیے یا کسی نہ کسی قوم کے لیے، باقی سارے نبی اس طرح آئے. اور جو ہمارے نبی آخر زمان وجہ تخلیق کائنات سلطان انبیاء سردار انبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پوری کائنات کے نبی ہیں. ملائکہ کے بھی نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں. اور اسی طرح میرے مولا امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی پوری کائنات کے امام ہیں. ملائکہ کے بھی امام ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں، حتیٰ کہ پوری کائنات کے امام ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا، آپ سب کی دعائیں ملتی رہیں تو ضرور اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے نبی کی رسالت اور میرے مولا امیر کائنات کی امامت، اس کے بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. لیکن آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. انتہائی دلچسپ یہ ویڈیو، آپ دل سے دعا کریں گے. آپ سب نے جنگوں اور غزوات کا ذکر سنا ہوگا اور پوری دنیا کے بہادروں کی لڑائیاں سنی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں وہ لڑائیاں انسانوں سے ہیں. آج میں جس جنگ کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ انسانوں سے نہیں ہے. اب سوچئے کہ وہ جنگ کن سے ہے، تو یاد رکھیں وہ جنگ جنوں سے ہے. مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک جنگ سے فاتح ہو کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس پلٹے اور ایک صحرا سے گزر ہوا. ایسا صحرا کہ جہاں پہ نہ پانی تھا نہ کوئی درخت تھا، اور ہوا کا ہر جھونکا ایسا کہ جیسے آگ ہو. گرمی کی شدت اور حدت ہر لمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. زمین ایسے کہ جیسے آگ اگل رہی ہو، آسمان ایسے کہ جیسے آگ برسا رہا ہو. نہ کہیں سایہ نہ کوئی سایہ دار درخت تھا. بس جب اس صحرا سے گزرنے لگے تو حتیٰ کہ اصحاب کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور کچھ گھنٹے گزرنے کے ساتھ ہی سب کو پیاس کی شدت ستانے لگی. اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ زبانیں باہر نکل آئیں صحابہ کی. جناب رسول خدا نے صحابہ سے پوچھا کہ اس صحرا کا نام کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، مولا اس وادی کو کثیب ازرق کہتے ہیں. یہاں پہ آنے والوں کو جانے کا راستہ نہیں ملتا، یہاں پہ ٹھہرنے والے کو ایک پتے کا سایہ نہیں ملتا. اگر کوئی قافلہ آتا ہے تو نابود ہو جاتا ہے، اگر کوئی لشکر آتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے. یہاں کسی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور آنکھیں اس کی حد کو ناپ نہیں سکتی. یہاں پہ کبھی انسان آباد نہیں ہوئے، اور اس جگہ کو جنوں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے مسکرا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ کو پیاس بھول گئی
اور جان کے لالے پڑ گئے، اور کچھ تو بلک بلک کے رونے لگے اور پکارنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں پہ تو ہماری قبر کا نشان بھی نہیں بنے گا، انسانوں سے تو ہم لڑتے رہے ہیں، اب یہاں جنوں سے کون لڑے گا؟ اور سب ہاتھ جوڑ جوڑ کے جناب رسول خدا کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اس جگہ سے نجات دلائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کنواں ہے، کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ بس سرکار کا پوچھنا تھا کہ ایک صحابی آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، مولا میں جانتا ہوں، یہاں سے مشرق کی طرف اتنے فاصلے پہ ایک کنواں ہے اور اس کا نام بیر العالم ہے، اور اس کا پانی تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور لذیذ ہے، لیکن آج تک کوئی اس کا پانی چکھ نہیں سکا، کیونکہ اس کنویں پہ جنوں کا قبضہ ہے، اور یہ وہ جنات ہیں کہ جنہوں نے جناب سلیمان کی اطاعت سے بھی انکار کیا۔ جو بھی اس کنویں سے پانی پینے جاتا ہے تو یہ آگ برساتے ہیں اور دھواں دھار کر دیتے ہیں، تو سب کو، تو لشکروں کو، فوجوں کو، اور جو بھی پانی پینے جاتا ہے ان کو پیاس بھول جاتی ہے اور جان کی فکر پڑ جاتی ہے اس دھوئیں میں گھر کے، اور یہ جنات بڑے بڑے لشکروں کو ہضم کر چکے ہیں۔ تبا یمانی اپنے 10,000 فوجیوں کے ساتھ اترا، لیکن ان جنات نے ان 10,000 فوجیوں کو پھونک ڈالا۔ برہام ابن فارس کو بھی اس کنویں کی فتح کا شوق تھا، لیکن ان جنات نے اس کے طویل لشکر کے 4 حصے نظر آتش کر دیے۔ سعد بن برزق اس کنویں کو فتح کرنے کی کوشش میں اپنے 10,000 سپاہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور حالات یہ ہیں کہ مقتولوں کی کھوپڑیاں شتر مرغ کے انڈوں کی طرح اس کنویں کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی، سرکار سالت مآب مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ مزید سفر کرنے کی ہمت ان سواریوں میں نہیں ہے، ہم یہی رکیں گے۔ اترنے کو تو مسلمان اتر گئے اور خیمے بھی لگا لیے، لیکن پیاس سے ان کا برا حال تھا، ایک طرف گرمی کی شدت اور دوسری طرف پیاس۔ گرمی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور ہر لمحہ انگاروں کی بارش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے اور گڑگڑانے لگے۔ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں، کوئی ہے مسلمان جو جائے اور اس کنویں سے پانی لے کے آئے، اور وہ اس راہ میں شہید ہو گیا یا زندہ واپس آ گیا، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ بس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تھی، ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کی، مولا، میں پہلے بھی اس کنویں پہ آ چکا ہوں، اور یہاں پہ ہم نے اپنے کئی ساتھی بھی کھوئے ہیں، اور یہاں سے وہی بچ کے واپس گئے کہ جنہیں ان کے گھوڑے لے گئے تھے، لیکن اس وقت ہم مسلمان نہیں تھے۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں، دیں اجازت میں جاتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعائیں دیں اور فرمایا کہ 10 صحابی ساتھ لے اور مشکیزیں لے جاؤ، پانی لے آؤ۔ بس یہ صحابی 10 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب اس کنویں کے قریب پہنچے تو خوفناک آوازیں سنی، گرج کی آوازیں سنی، اور جتنے قریب ہوتے گئے اس کنویں سے دھواں نکلتا آیا، اور جب کنویں کے بالکل قریب پہنچے ایک دیو ایسا کہ کھجور کی مانند اس کا قد بلند ہے اور آنکھیں جیسے آگ ہو اور آگ کے شعلے برسا رہا ہے۔ یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگے بلند آواز میں، دیکھتے ہی دیکھتے اس دیو نے بجلی کی گرج کی طرح ایسی آواز نکالی
کہ جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا ہو۔ صحابی کانپنے لگے، تو یہ جو مولا کے صحابی تھے وہ کہتے ہیں آپ جاؤ اور مجھے یہیں پہ چھوڑ دو، میں نے کلمہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میں ایسے نہیں جاؤں گا، یا پانی لے کے جاؤں گا یا جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ بس یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ یہ ابو العاص قریب گئے اس دیو کے، اور دیو نے جیسے جھک کے اسے اپنے سینے کے نیچے کچل دیا، اور جب یہ پھر بلند ہوا تو دیکھا جیسے ان کا بدن کوئلے کی طرح ہو، اور بلند آواز میں کہنے لگ گیا کیا تمہیں معلوم نہیں سلیمان ابن داؤد کی اطاعت کا بھی ہم نے انکار کیا اور قوم عاد کو ہم نے بے موت مار ڈالا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ جو گزشتگان یہاں پہ آئے ان کا کیا حشر ہوا۔ بس یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہوئے واپس آئے، اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا تو صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے وہ رو رہے تھے۔ ہم چیختے پکارتے آ رہے تھے، ہم نے عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے واپس آنے سے پہلے ہی جبرائیل ہمیں خبر پہنچا چکا ہے، ان جنات نے ابو العاص کو شہید کر دیا ہے، اور اب ان سے ہمارا جہاد کرنا جائز بلکہ واجب ہو گیا ہے۔ پہلے پیاس تھی، ساتھ میں گرمی شدت، ساتھ میں آسمان آگ برساتا ہوا، زمین آگ اگلتی ہوئی، اور ڈر اور خوف پہلے بھی تھا، لیکن اب سارا ماجرا سن کے کچھ صحابی تھر تھر کانپنے لگے۔ میرے مولا میرے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ابھی سفر میں تھے، یہی موقع کہ امیر کائنات وہاں پہ پہنچے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بلند آواز سے کہتے ہیں وہ دیکھو مشکل کشا آ گیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسیع، اپنے وزیر، اپنے بھائی، اپنے داماد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا علی کچھ دیر آرام کیجئے اور پھر جائیے گا اور کنویں سے پانی لے آئیے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین عرض کرتے ہیں مولا آرام نہیں کروں گا، آپ کا حکم ہے ابھی جاتا ہوں تاکہ جو صحابی موجود ہیں پیاس کی شدت ہے ان کی پیاس بجھ جائے۔ بس امیر کائنات علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ پورا لشکر بازو بلند کر کے کہنے لگا واہ یا علی، اور مولا علی علیہ السلام کو دعائیں دینے لگے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی بسم اللہ آپ جائیے، اور جو پہلے 10 لوگ گئے تھے ابو العاص کے ساتھ انہی کو ساتھ لے جائیے اور پانی لے آئیے۔ میرے مولا میرے کائنات علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک علم، امام نے اس کا فریرہ لہرایا اور سب کو فرمایا کہ اس کے نیچے آ جاؤ۔ چلتے 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 حتیٰ کہ بیر العلم کے قریب جا پہنچے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم قریب جا رہے تھے آوازیں بلند ہو رہی تھی، خوفناک آوازیں، ایک شور سا بپا تھا۔ میرے مولا میرے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کنویں کے قریب جا کے جاء الحق کی آیت تلاوت کی۔ بس یہی آیت تلاوت کرنے کی دیر تھی کہ کنویں میں جیسے طوفان آ گیا ہو اور کنواں کھولنے لگا، وہی دیو پھر ظاہر ہوا۔ اب اس کی ہیبت اور قد پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا، اور یاد رکھیں یہ وہی تھا کہ جس نے ابو العاص کو شہید کیا تھا۔ اور یہ امیر کائنات میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، کہنے لگا ہمارے گھر تو پہلے کوئی بھی نہیں آ سکا، حتیٰ کہ ہم یہاں پہ بکریوں کو چرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، آپ کون ہیں؟ ہم نے تو جناب سلیمان نبی کی اطاعت سے بھی کھلا انکار کیا۔ اس کا یہ کہنا تھا امیر المومنین میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا،
اور فرماتے ہیں آج تک جن سے تیری ملاقات ہوئی میں ان سب سے مختلف ہوں، میں نور خدا ہوں، میں گہوارے میں خطرات سے کھیلنے والا ہوں، میرا نام سن کے بڑے بڑے شہزوروں کا پتا پانی ہو گیا، میرے سامنے بڑے بڑے لشکروں کے قدم نہیں ٹکتے، میں مظہر العجائب ہوں، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ جب امیر المومنین نے یہ فرمایا تو یہ جو پھر اسی طرح حملہ آور ہوا جیسے اس نے ابولاس پہ حملہ کیا تھا۔ جیسے ہی قریب آیا حملہ کرنے کی کوشش کی تو امیر المومنین میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہاشمی گرج سے اس کو پیچھے کیا، اور جب ہاشمی گرج سے یہ پیچھے ہوا تو امام علیہ السلام نے ذوالفقار نکالی اور اس پہ وار کیا اور یہ عفریت دو نیم ہو گیا۔ یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ پھر ایک اور دھوئیں کا بادل اور اس میں ایک دیو جو کہ سامنے آیا، مولا علی نے اسے بھی وصل جہنم کیا، اور اسی طرح پھر کبھی کتے کی شکل میں، کبھی برے کی شکل میں، کبھی بندر کی شکل میں، مختلف شکلیں بدل کر یہ جن آتے رہے اور مولا کائنات امیر المومنین انہیں اپنے اصل مقام یعنی کہ جہنم پہنچاتے رہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اچانک ایک عظیم شہاب ثاقب نکل آیا اور اندھیرا چھا گیا، نہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے۔ بس اسی دوران امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، یاد رکھو ہم ان شکلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے کچھ پڑھا تو اچانک یہ دھوئیں کا بادل پھٹ گیا، تو یہ صحابی کہتے ہیں ہم خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ امام علیہ السلام نے کنویں کے قریب جا کے فرمایا، یاد رکھو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی مسافر کو پانی نہ پینے دو؟ بس یہ فرمانے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ڈول اور رسی لے کے آؤ، اور ڈول کے ساتھ رسی باندھ کے اسے لٹکایا کنویں میں۔ ابھی ڈول تہ کے قریب نہ پہنچی تھی کہ رسی کٹ گئی اور ان جنات نے خالی ڈول واپس باہر پھینک دی۔ امام علیہ السلام نے پھر رسی بندھوائی اور ڈالنے کا حکم دیا، پھر ڈول ڈالی گئی لیکن رسی پھر کٹ گئی اور ڈول خالی واپس باہر۔ جب تیسری بار رسی کٹی تو امام علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا اور نیام سے تلوار نکالی اور فرمایا کہ باہر آؤ۔ تو ایک باہر آیا، امام نے تلوار سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر فرمایا کوئی اور ہے تو آئے، پھر ایک آیا اور اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب تیسرا آیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو اب امام بلاتے ہیں، کوئی نہ آیا۔ اچانک سے کنویں میں سے آواز آئی، اگر آپ اتنے بہادر ہیں تو کنویں میں آ جائیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ امیر المومنین امام المتقین میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا کنویں میں آنا تمہیں مہنگا پڑے گا، بہتر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے اور ہمیں پانی دے دیتے۔ بس امیر علیہ السلام بے نیام تلوار لے کے کنویں میں جانے کا ارادہ کیا تو باقی صحابی قدموں میں گر پڑے اور قدم پکڑ کہتے ہیں مولا نہ جائیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ باہر ان کا کیا رد عمل تھا، کنویں کے اندر تو جارحیت اور بڑھ جائے گی، ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ میرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو میں علی ہوں۔ بس یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام کنویں کے اندر گئے اور جو سرکار ڈول لے کے گئے اس کی رسی بھی پھر کٹ گئی۔ کنویں سے خوفناک آوازیں آنے لگیں، یہ آوازیں سن کے یہ سارے صحابی ڈر گئے، پکارنے لگے ابو الحسن ابو الحسن ابو الحسن، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یہ سارے صحابی سہم گئے اور تھر تھر کانپنے لگے کہ اب واپس جائیں
बस यही सोच रहे थे कि अचानक कुएं में से अमीर कायनात अमीर अल-मोमिनीन मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सदाए तकबीर बुलंद की, बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाहु अकबर। बस ये सदाए तकबीर बुलंद करने की देर थी कि अजीब किस्म की आवाज़ें आने लग गईं, कुछ शोर पैदा हुआ और उस शोर के बाद ये आवाज़ें इन सहाबा ने सुनी कि कहने लगे ऐ फर्जंद अबू तालिब हमें अमान दे, ऐ फर्जंद अबू तालिब हमें अमान दे। और इनके जवाब में अमीर कायनात फरमाते हैं अब काहे की अमान, अब वक्त गुजर चुका, जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे और जब तक कसम नहीं दोगे कि यहाँ पे जो भी पानी पीने आएगा उसे पानी दोगे, तब तक अमान नहीं मिले। बस इन आवाज़ों के बाद ये सहाबी रिवायत करते हैं कि फिर खामोशी छा गई और काफ़ी देर खामोशी रही। और उस देर गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के बाद जनाब रसूल खुदा सहाबियों के साथ मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम देख के मुतमईन हो गए कि सब खैरियत है। जनाब जिब्राइल ने ज़रूर जनाब रसूल खुदा को बता दिया होगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के करीब जाके फरमाते हैं या अबुल हसन। बस यही फरमाने की देर थी, कुएं में से मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की आवाज़ आई लब्बैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैं अभी हाजिर हुआ, बस काम ख़त्म हो चुका है और पानी भी हमें अपने काफिले के अंदर मिलेगा। तो इन सहाबियों ने कुएं के करीब जाके कोशिश की कि हम रस्सी डालें और मौलाए कायनात को बाहर निकालें। तो ये रिवायत करते हैं कि हम इसी कोशिश में थे कि हमने देखा कि अबुल हसन मौला अली इब्न अबी तालिब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं और अर्ज़ कर रहे हैं मौला कई हज़ार कत्ल हो गए, 24,000 कबाइल ने कलमा पढ़ लिया है, अब ये पानी पीने देंगे। तो इन सहाबियों ने अर्ज़ की मौला अब हम पानी मशकीज़े में भर लें। तो मौला अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं नहीं, जाओ जहाँ पे हमारा ठहराव है वहाँ पे पानी मौजूद होगा, अब यही हमें पानी पहुँचाएंगे। बस सारे वापस आए। तो ये साहबी रिवायत करते हैं कि जब वापस पहुँचे तो मशकीज़े पानी से भरे हुए थे। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अजर विलायत टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। मालिक आप सबको सलामत रखें, दुआओं में याद रखें। حبك بدلالي سكان